آج کے فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین صلی اللہ علی محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائل ولا یحصی نعماءه العادون ولا یعدی حقه المجتہدون الذی لیس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني أبا القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین اما بعد قال الحکیم فی قرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان صلوات تاسوعہ اور عاشورہ کو ہم اپنے مرحومین کو یاد نہیں کرتے ہیں، ویسے تو عشرہ اولیٰ میں بھی کوشش یہی ہوتی ہے اور بعض تہذیب اور بعض آداب انشاءاللہ ان کی حفاظت رکھی جائے۔ میں اس بات کے اظہار کے ساتھ گزارش کروں گا کہ حاضرین مجلس کے مرحومین اور سید لیلاف حسین نقوی، سید مظہر حسین ابن سید ظفر حسین زیدی، ممتاز فاطمہ بنت مولانا سید شمس الحسن، اکبر زیدی مرحوم، الطاف حسین زیدی مرحوم، سیدہ بطول زہرا بنت یعقوب علی، تمام مرحومین کے لیے ایک سورہ فاتحہ تلاوت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد وعلی محمد، درود ہدیہ کریں۔ سورہ مبارکہ رحمان کی ابتدائی آیات۔ الرحمن علم القرآن، جس نے قرآن کی تعلیم دی، جس نے انسان کو خلق کیا اور اسے بیان کی صلاحیت اور تعلیم عطا کی۔ عزیزان گرامی، کل کی گفتگو کی تمہید میں یوں لوں گا کہ اللہ کا ہم پہ خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں اشرف المخلوقات میں سے قرار دیا ہے۔ وہ اگر چاہتا ہمیں کسی بھی مخلوق میں پیدا کر دیتا، مخلوق کو حق نہیں پہنچتا کہ خالق پر وہ اعتراض کرے۔ میں اور لفظ بہتر کر لیتا ہوں، مملوک کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ مالک پر اعتراض کرے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل اور اس ذات کردگار نے اپنی مالی
اس ذات کردگار نے اپنی مالکیت کا اعلان سورہ مبارکہ ملک کے آغاز میں ہی ارشاد فرمایا کہ تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ملک ہے، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ ہر شے پہ قدرت رکھتا ہے۔ صاحبان اختیار لوگ، اداروں سے وابستہ خدمت گزار مملکت کے بیٹھے ہوئے ہیں، میں ایک جملہ کہوں، مالک ہونا اور بات ہے، مختار ہونا اور بات ہے۔ ہر مقتدر مختار نہیں ہے، ہر حاکم مختار نہیں ہے، اور ہمارے یہاں کے حاکموں کی مجبوری یہی ہے کہ وہ حاکم ہے، مختار نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اور صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ ان کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہے، ان کے ہاتھ میں اختیار ہی نہیں ہے، لیکن جو مالک حقیقی ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں مالک بھی ہوں، میں مختار بھی ہوں۔ تبارک الذی بیدہ الملک، جس کے ہاتھ میں ملک ہے، جس کے ہاتھ میں مالکیت ہے، جس کے ہاتھ میں حاکمیت ہے، اور پھر فوراً کہا، ورنہ ضرورت نہیں تھی، فوراً کہا وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، یعنی وہ حاکم بھی ہے اور مختار بھی ہے، وہ مقتدر بھی ہے اور مختار بھی ہے، اور وہ صاحب اختیار۔ اب جیسے میرے اس کپڑے کو حق نہیں ہے کہ یہ اعتراض کرے کہ مجھے مثلاً جو ہے وہ رومال کیوں نہیں بنایا گیا، مجھے پانی کیوں نہیں بنایا گیا، جو میرے اختیارات میں چیزیں ہیں جو میں جنہیں استعمال کرتا ہوں، وہ جو گلاس بھر کے پانی میں پی رہا ہوں وہ اعتراض نہیں کرے گا کہ مجھے کپڑا کیوں نہیں بنایا گیا۔ مخلوق اپنے خالق پر اعتراض نہیں کر سکتی، مخلوق اگر ہے تو صرف شکر ادا کر سکتی ہے کہ تو نے ہمیں بنایا ہے، اور یا تو طے کر لیں کہ ہم مخلوق نہیں ہیں، مخلوق ہیں، جب ہیں مخلوق تو پھر خالق کا اقرار کرنا پڑے گا، اور اتنا اقرار کرو، توجہ چاہوں گا اس منزل بیان پہ، اتنا اقرار کرو کہ خالق تمہاری رضا پوچھنے لگے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ مالک تم سے پوچھنے لگے بتاؤ کیسے چاہتے ہو، کیا چاہتے ہو، یعنی کچھ ایسی ہستیاں ہیں جنہوں نے اللہ کا شکر اس درجے پر کیا کہ پھر وہ اس مقام پر پہنچے کہ اعلان ہوا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ جب آپ نے یہ کر کے دکھا دیا کہ آپ تو وہ چاہتے ہی نہیں ہے جو آپ کا رب چاہتا ہو، اس سے ہٹ کر چاہتے ہی نہیں ہے، تو پھر ایک منزل آئے گی کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ کچھ ہستیاں ہیں جو اپنے نفس کو بیچ ڈالتے ہیں اور اللہ سے مرضیوں کو خرید لیتے ہیں۔ وہ مالک حقیقی کیسے یہ مقام حاصل ہوگا؟ یعنی میں یہ اعتراض کرتا رہوں، یہ سوچتا رہوں کہ صاحب میں اللہ کے وجود پر اور اللہ کے اختیارات پر اور اللہ کے صفات افعالی کے اوپر منفی سوچتا رہوں، اس سے کوئی حل نہیں نکلے گا۔ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے۔ جیسے میرے علم کا خود بخود کا تقاضا ہے، میرے علم سے مراد آپ کے علم کا جس کے پاس جو صلاحیت ہے، خود کار نتیجہ ہے، خود بخود کا نتیجہ ہے کہ آثار نظر آئیں۔ بھائی اگر آپ مثال کے طور پر ریاضی دان ہیں تو معلوم ہونا چاہیے، آپ اگر علم فقہ سے تعلق رکھتے ہیں تو خود آپ کا وجود پکار کے بتائے گا۔ آپ مثلا انجینئر ہیں تو آپ کے انداز بتائیں گے، آپ کی معلومات بتائے گی آپ کون ہیں۔ آپ تھوڑی دیر میں اندازہ لگا لیتے ہیں کہ بھائی آپ فلاں شعبے سے تعلق رکھتے ہیں کیا جی؟ اچھا بعض لوگ تو ہر فن ہوتے ہیں، کسی شعبے کے نہیں ہوتے اور ہر شعبے میں رائے رکھتے ہیں۔ میں ان کی بات نہیں کر رہا، میں صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ اور ایسے افراد کی وجہ سے وقت بھی ضائع ہو رہا ہوتا ہے اور فنی خامیاں اور خرابیاں سامنے آ رہی ہوتی ہیں۔ تو جو جس چیز کا ماہر ہے اس کا وجود، اس کا رویہ پکار کے بتائے گا کہ اس کا شعبہ کیا ہے، اس کا شعبہ کیا ہے۔ تو اگر میرا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ عالم ہے، اللہ حی ہے، اللہ قادر ہے، تو پھر اس کی قدرت ظاہر ہوگی، خود بخود ہوگی۔ یعنی یہ جیسے ہے نا ہمارے مراجع کے لیے کہ اگر ان کے پاس علم اس درجے پر ہو کہ وہ صاحب فتویٰ ہو جائیں تو فتویٰ دینا، علم کا اظہار کرنا ان پہ واجب ہے۔ وہ گھر میں نہیں بیٹھ سکتے، پھر اب ان کی زندگی اپنی نہیں رہی ہے،
اب وہ وقف ہو گئے ہیں اپنے علم اور اپنے تقوی کی بنیاد پر کہ اپنے علم کا اظہار کریں. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، مولا علی نے نہج البلاغہ میں فرمایا ہے کہ اللہ نے اہل علم سے پہلے ہی عہد لیا ہوا ہے کہ اپنے علم کا اظہار کرو گے. علم کا اظہار خود بخود ہوگا. پھر اللہ عالم ہے، علم کا اظہار ہو. اللہ قادر ہے، علم کا اظہار ہوگا. اور اس نے کیا اپنی قدرت کا اظہار. اللہ اکبر. مولا علی کا جملہ تو دیکھیں، خود قرآن مجید کی آیہ کریمہ کہ تم اللہ کی قدرت کے اوپر غور نہیں کرتے کہ اس نے بغیر ستونوں کے یہ آسمان ٹھہرایا ہوا ہے. یہ فضا، یہ آسمانی فضا، یہ تم غور نہیں کرتے کہ اس پورے زمین کے اوپر پانی ایک کثرت سے ہے، مگر ہر ایک کے جاذبے، قوت جاذبہ نے ہر ایک کو اپنی جگہ پہ رکھا ہوا ہے. قوت دافعہ نے ہر ایک کو اپنی جگہ پہ رکھا ہوا ہے، ورنہ پانی کہیں سے کہیں بربادیاں پھیلاتا پھرے. لیکن ہر ایک کو، زمین نے اس کو، پہاڑوں نے اس کو، درختوں نے کسی اور چیز کو، ہر ایک چیز نے اپنا اپنا کردار. یہ قدرت کے جلوے ہیں. جتنا ان پہ ہم غور کرتے چلے جائیں گے تو ہمیں اللہ کا وجود سمجھ میں آتا چلا جائے گا. غور کیا آپ نے؟ اس ذات کردگار نے جس نے اپنی قدرت کا جلوہ، اپنے علم کا جلوہ، اپنی حیات کا جلوہ بکھیرا ہوا ہے. کون سی جگہ ہے، کون سا ذرہ ہے جہاں اللہ کے جلوے نہ ہوں. اور یہ بات میں پہلے کہہ چکا ہوں، تکرار کر رہا ہوں کہ امام حسین کے چاہنے والے حسینی ہو اور موحد نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا. نقن صاحب کا بڑا حسین جملہ ہے، وہ فرماتے ہیں اللہ کے وجود پر ان گنت دلیلیں ایک طرف. غور فرمائیں گے، اللہ کے وجود پر یہ دلیل، وہ دلیل، وہ دلیل، وہ دلیل، ایک لمبی فہرست بنائیے اللہ کے وجود پر کہ اللہ ہے. ساری دلیلیں ایک طرف، عصر عاشور حسین کا اطمینان، دلیل الہی ایک طرف. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اس رب نے، اس خالق نے، اس مالک نے، اس قادر نے اپنی قدرت کا، اپنے علم کا اظہار کیا ہے، مگر اس کا علم عدل پر مشتمل ہے. کل کی بات سے آج کی بات ایک نیا صفحہ. اللہ مختار تام ہے. جب ہم کہتے ہیں نا وہ بھائی مختار ہیں، وہ مالک ہے. بھائی ہمارے یہاں کے محاوروں میں جب کسی کو کہا جاتا ہے بھائی مالک ہیں وہ، تو نہ چاہتے ہوئے غیر محسوس انداز سے ہم کہہ رہے ہوتے ہیں وہ جو چاہیں کریں. یعنی انہوں نے ظلم کیا تب بھی وہی کرنے والے ہیں، عدل کیا ان کی مرضی، وہ ظلم کریں ان کی مرضی. یہ محاورہ شاید میرے اور ہمارے ماحول کے لیے تو استعمال ہو کہ وہ بھائی مالک ہیں، وہ مختار ہیں، وہ جو چاہیں کریں، وہ جیسا چاہیں جئیں، وہ جیسا چاہیں رکھیں. لیکن اللہ کے لیے یہ لفظ استعمال نہیں ہوگا. جب اللہ کے لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ مالک ہے، وہ مختار ہے، تو بہت واضح اور روشن پیغام اس کے اندر یہ ہے کہ وہ مالک ہے، مختار ہے، مگر ظالم نہیں ہے. بھائی صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. کہیں ذہن میں یہ نہ آئے کہ وہ مالک اور مختار ہے تو ظلم کرے گا. یہ وہی نظریہ ہے، یہ وہی خطرناک وادی ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ اللہ چاہے تو یزید کو جنت میں بھیج دے. یہ وہی وادی ہے خطرناک. ہم اس نظریے کو نہیں مانتے. ہم جب اللہ کو مالک اور مختار مانتے ہیں تو اللہ کو عادل بھی مانتے ہیں. عدل الہی کا تقاضا ہے کہ یزید جہنم میں ہی جائے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. توجہ ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا. یہ اللہ جو حتیٰ بعض اوقات مجھے معاف کریں گے اہل دقت اور اہل مطالعہ کہ بعض ہمارے قبیلے کے لوگوں نے بھی اس طرح کی بات کی ہے کہیں کہیں جی، کہ جو کام اللہ نے نبی سے لیا، جو مولا علی سے لیا، جو امام حسین سے لیا، اللہ چاہتا تو کسی جانور کی طرف اشارہ، مچھر سے بھی معاذ اللہ. یہ مقصریت ہے. اسی کو کہتے ہیں تقصیر، اسی کو کہتے ہیں مقصر ہونا. میں نے ایک جملہ کل کہا تھا کہ قاصر اور ہے، مقصر اور ہے. قاصر کی خطائیں معاف ہوں گی، مقصر کی خطائیں اللہ جانے اور وہ جانے.
قصور اور ہے، تقصیر اور ہے۔ قصور غلطی ہو جانے کو کہتے ہیں اور تقصیر غلطی کرنے کو کہتے ہیں، کوتاہی کرنے کو کہتے ہیں، کمی کرنے کو کہتے ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی کہ اللہ نے جو کام نبی سے لیا، اللہ نے جو کام رسول سے لیا، جو کام مولا علی سے لیا، وہ اللہ فلاں سے بھی لے سکتا تھا؟ یہ آپ نے بہت حسین جملہ ہے۔ شاید ہمارے بعض بزرگوں نے علامہ عباس علی نجفی صاحب سے ملاقات کی، وہ انگریزی کے ایک بزرگ عالم تھے میر پور خاص کے، ہمارے بزرگ علماء کرام اور بزرگ علماء اہل سندھ کے بزرگ علماء میں سے تھے۔ انہوں نے ایک بڑا حسین جملہ اس باب میں کہا۔ علامہ عباس علی نجفی صاحب فرماتے ہیں، غلام مہدی صاحب کے داماد بھی تھے، بھتیجے بھی تھے۔ غلام مہدی صاحب ایک عارف عالم ہمارے سندھ کے علماء میں گزرے ہیں، صاحب کرامت عالم گزرے ہیں ہمارے جی۔ تو غلام مہدی عباس علی صاحب نے فرمایا کہ آپ ان سے ان کو جواباً کہا، آپ امکان کی بحث کو چھوڑ کر، آپ امکان کی بحث کو چھیڑ کر وقوع کا انکار کر رہے ہیں۔ امکان یہ ہے کہ اللہ چاہے کسی سے بھی جو کام لے لے، وقوع یہ نہیں ہوا ہے۔ بھائی تھوڑا سا توجہ چاہوں گا، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ثابت کریں کہ کہیں اللہ نے مچھر سے وہ کام لیا ہو، وقوع یہ نہیں ہوا، یہ نہیں ہوا کہیں۔ ممکن کی بات آپ کر رہے ہیں، اور یہ ممکن بھی نہیں ہے۔ میری بات اور غور کریں گے، یہ ممکن نہیں ہے، ممتنع ہے۔ فلسفے میں اسے ممکن نہیں کہتے، ممتنع۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بھائی دو خداؤں کا ہونا ممتنع ہے یا نہیں؟ آپ کا ہونا، میرا ہونا، ان کا ہونا ممکن ہے، ہمارے آئندہ آنے والے بچوں کا ہونا ممکن ہے۔ یہ امکان کی بحث آئے گی فلسفے کی زبان میں، لیکن دو اللہوں کا ہونا ممتنع ہے، ممکن ہی نہیں ہے جی۔ جیسے توجہ چاہوں گا اس جملے پر، آپ کا میں شکر گزار ہوں کہ اصطلاحوں کو توجہ کر رہے ہیں۔ جیسے دو اللہوں کا ہونا ممتنع ہے، ایسے ہی علی والا کام کسی اور کا کرنا ممتنع ہے۔ صلوات پڑھیں۔ اللہ اکبر۔ میں حضرت علامہ روشن علی نجفی صاحب کا شاگرد ہوں۔ قم میں درس نہج البلاغہ ہم ان کے پاس لینے جاتے تھے، باب ہدی اشر کی شرح بھی وہ کرتے تھے، علم کلام کا ہمیں درس دیتے تھے۔ بہت سی کتابوں کی تالیف و ترجمہ انہوں نے کیا ہے۔ میرٹھ منصبیہ، ہندوستان میں منصبیہ میرٹھ کے جو مدرسہ ہے اس کے وہ پرنسپل تھے۔ مولانا محمد قاسم زیدی صاحب جب پاکستان آ گئے 52-54 میں، تو ان کی جگہ وہ پرنسپل ہوئے تھے نجف اشرف سے آ کر۔ پھر اس کے بعد دوبارہ نجف گئے، پھر وہ قم میں انہوں نے، ان کے فرزند ماشاءاللہ بہت پختہ عالم دین ہیں جو ہمارے دوست ہیں، مولانا علی عباس صاحب۔ تو مولانا روشن علی صاحب کا ایک بڑا حسین جملہ مجھے یاد آ رہا ہے، جس کی جو محنت ہو اسی کے نام سے بیان کرنی چاہیے۔ بڑے بزرگوں نے ان میں عرق ریزیاں کی ہیں۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد والے۔ جملہ بڑا حسین ہے اور آپ کی سماعتیں بہت بیدار ہیں۔ علامہ روشن علی نجفی صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ دو علی بنا ہی نہیں سکتا۔ اچھا اگر یہ بات کا حلق سے نہ اتری ہو تو میں جملہ بدل دیتا ہوں۔ اللہ دو علی بنا ہی نہیں سکتا، اللہ دو علی بنا ہی نہیں سکتا، اللہ ظلم کر ہی نہیں سکتا۔ یہ وہاں بھی یہی جملہ کہیں گے نا آپ، ہمیشہ کہیں یہ کہنا کہ فلاں فلاں کام کر ہی نہیں سکتا، وہ مجبوری کی علامت نہیں ہے، وہ اختیارات اور مالکیت کا تقاضا ہے۔ بڑا حسین جملہ ہے، فرماتے ہیں اللہ دوسرا علی بنا ہی نہیں سکتا اس لیے کہ دوسرا ہوگا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور اگر میں ممبری زبان میں کہوں کہ اگر اللہ نے دوسرا علی بنایا نا تو دوسرا کعبہ بنانا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ
فلسفے کی فلسفے کے باب میں امکان اور ممکن اور ممتنع کی بحث ہے۔ اللہ مالک ہے، اللہ قادر ہے، اللہ حی ہے، مگر یہ ہمارا والا مالک نہیں کہ جو چاہے کرے۔ اس نے اپنے اوپر حرام کیا ہے، اس نے اپنے اوپر ممتنع کیا ہے، اس نے اپنے اوپر واجب بھی کیے کچھ چیزیں، جیسے میرے اوپر آپ کے اوپر اللہ نے کچھ واجب کیے، اپنے اوپر بھی اس نے کچھ واجب کیے ہیں۔ اس نے جو اپنے اوپر واجب کیے دو مثالیں سن لیجئے۔ دو چیزیں تو اس نے اپنے اوپر واجب کی ہوئی ہیں، بہت ساری میں سے دو سن لیجئے۔ ایک اس نے ہدایت، اِنَّا عَلَيْنَا لَلْہُدَىٰ، صلوات پڑھیں محمد و آلہ محمد۔ میرے اوپر ہے ہدایت کی ذمہ داری، مجھ پر واجب ہے، میرا کام ہے ہدایت دینا۔ اچھا، کبھی وہ کہتا ہے کہ میرے اوپر ہدایت دینا واجب ہے، کبھی کہتا ہے خلیفہ بنانا میرا کام ہے، کبھی کہتا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، میرا کام ہے خلیفہ بنانا، میرا کام ہے خلیفہ بنانا۔ یہ جو مائک لگا کے گیا ہے نا جوان، اس کا کام ہے مائک صحیح کرنا۔ اگر اس میں سے آوازیں آنا شروع ہو گئیں تو سب اٹھ کر نہیں جائیں گے ٹھیک کرنے، جس کا جو کام ہے وہی کرے گا۔ اور اگر کسی کے کام میں دخالت دیں گے تو فساد آئے گا۔ اللہ نے کہہ دیا خلیفہ بنانا میرا کام ہے، امام بنانا میرا کام ہے، ہادی بنانا میرا کام ہے۔ امت کو کس نے اجازت دی ہے کہ ہادی بنائے؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ادب اور احترام اور تعبد اور بندگی کا تقاضا ہے کہ جو کام اللہ نے اپنے اوپر لے لیا ہے وہ بندے نہ کریں، وہ بندے نہ کریں۔ حضرت طالوت چلے ہیں جالوت سے لڑنے کے لیے، جی اپنے ساتھ اپنے لشکریوں کو لے کے چل رہے ہیں۔ پیاس لگنے لگی تو ایک چشمہ سامنے آیا، فرمایا جو اس سے ایک چلو پانی پیے گا اسے پھر جب تک میں چاہوں گا پیاس نہیں لگے گی۔ بھائی ولایت تکوینی اور کسے کہتے ہیں؟ یہ قرآنی واقعہ ہے جی، اسے پھر پیاس نہیں لگے گی، اور جس نے اس سے زیادہ پی لیا اسے پیاس لگے گی، اور جنہوں نے ایسا کیا وہ میدان سے واپس آنے لگے، ہمیں پیاس لگ رہی ہے، جنہوں نے ایک چلو سے زیادہ پیا تھا۔ قرآن مجید اصولوں کی کتاب ہے، قانون کی کتاب ہے، فارمولوں کی کتاب ہے۔ قرآن نے اصول دے دیا کہ اگر کوئی اللہ کا ولی، کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی ولی اللہ کی جانب سے اختیار رکھتا ہوا کہہ دے گا تو اللہ اسی کے مطابق زندگیاں گزارے گا۔ حضرت طالوت فرما رہے ہیں ایک چلو پانی سے زیادہ نہیں پینا، اور جنہوں نے ایسا کیا، اب کیا ہوا جب وہ واپس لوٹنے لگے تو جنگ سخت پڑ گئی، جی جنگ سخت ہو گئی۔ اچھا، قرآنی واقعات تاریخ میں بار بار آئے ہیں، جیسے حضرت موسیٰ اور ہارون کا واقعہ،